بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹورک پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ایک ایسی شخصیت کے بارے میں ہے جو بھارت کا 2 مرتبہ وزیر اعظم بنا اور اتنی پاور اور پوزیشن ہونے کے باوجود کرائے کے مکان میں مفلسی میں گزارا کر رہا تھا۔ ٹاپک کی جانب بڑھنے سے پہلے وہ دوست جو چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو مل سکے۔ بڑھتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ یہ واقعہ بھارت کے شہر احمد آباد کے ایک عام سے محلے کا ہے۔ 90 برس کے ضعیف آدمی کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا، مالک مکان کو 5 مہینے سے کرایہ بھی نہیں دے پایا تھا۔ ایک دن مالک مکان تیش میں کرایہ وصولی کرنے آیا۔ بزرگ آدمی کا سامان گھر سے باہر پھینک دیا۔ سامان بھی کیا تھا، ایک چارپائی تھی، ایک پلاسٹک کی بالٹی اور چند پرانے برتن۔ مایوسی میں مبتلا شخص بیچارگی کی بھرپور تصویر بنے فٹ پاتھ پر بیٹھا تھا۔ محلے والے مل جل کر مالک مکان کے پاس گئے، التجا کی کہ اس بوڑھے آدمی کو واپس گھر میں رہنے کی اجازت دے دیجیے کیونکہ اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ 2 ماہ میں اپنا پورا کرایہ کہیں نہ کہیں سے ادھار پکڑ کر ادا کر دے گا۔ اتفاق یہ ہوا، ایک اخبار کا رپورٹر وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس سے کمزور اور لاچار آدمی پر بہت ترس آیا۔ تمام معاملہ کی تصویر کھینچی، ایڈیٹر کے پاس گیا کہ کیسے آج ایک مفلوک الحال بوڑھے شخص کو گھر سے نکالا گیا اور پھر محلہ داروں نے بیچ میں پڑھ کر 2 ماہ کا وقت لے کر دیا ہے۔ ایڈیٹر نے بزرگ شخص کی تصویر دیکھی تو چونک اٹھا۔ رپورٹر سے پوچھنے لگا، کیا تم اس شخص کو جانتے ہو؟ رپورٹر ہنسنے لگا کہ ایڈیٹر صاحب، اس بابے میں کون سی ایسی غیر معمولی بات ہے کہ کوئی بھی اس پر توجہ دے؟ اسے تو محلہ والے بھی نہیں جانتے، ایک وقت کا کھانا کھاتا ہے، برتن بھی خود دھوتا ہے، معمولی سے گھر میں جھاڑو پوچھا بھی خود لگاتا ہے، اس کو کس نے جاننا ہے؟ ایڈیٹر نے حد درجہ سنجیدگی سے رپورٹرز کو کہا کہ یہ ہندوستان کا 2 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکا ہے اور اس کا نام گلزاری لال نندا ہے۔ رپورٹر کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ہندوستان کا وزیر اعظم اور اس بدحالی میں خیر اگلے دن اخبار چھپا تو قیامت آ گئی۔ لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ عاجز سا بوڑھا ہندوستان کا 2 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکا ہے۔ اس وقت کے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کی معلوم ہو گیا کہ گلزاری لال کس مہیب مفلسی میں سانس لے رہا ہے۔ خبر چھپنے کے بعد چند گھنٹوں ریاست کا وزیر اعلیٰ، چیف سیکرٹری اور کئی وزیر اس محلے میں پہنچ گئے۔ سب نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ آپ کو سرکاری گھر میں منتقل کر دیتے ہیں اور سرکار ماہانہ وظیفہ بھی لگا دیتی ہے، خدارا اس معمولی سے مکان کو چھوڑ دیجئے۔ مگر گلزاری لال نے سختی سے انکار کر دیا کہ کسی بھی طرح کی سرکاری سہولت پر اس کا کوئی حق نہیں ہے، وہ اسی کوارٹر میں رہے گا۔ گلزاری لال کے چند رشتہ دار نے منت سماجت کر کے بہرحال اس بات پر آمادہ کر لیا کہ ہر ماہ 500 روپے وظیفہ قبول کر لے۔ سابقہ وزیر اعظم نے حد درجہ مشکل کے بعد یہ پیسے وصول کرنے پر آمادگی کا اظہار کیا۔ اب اس قلیل سی رقم میں کرایہ، کھانا پینا شروع ہو گیا۔ مالک مکان کو جب معلوم ہوا اس کا کرایہ دار پورے ملک کا وزیر اعظم بن چکا تھا تو گلزاری لال کے پاس آیا اور پیر پکڑ لیے کہ اسے بالکل معلوم نہیں تھا کہ اس کا کرایہ دار اس اعلیٰ ترین منصب فائز رہ چکا ہے۔ بوڑھے شخص نے جواب دیا، اسے یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ کون ہے، وہ تو ایک معمولی سا کرایہ دار ہے اور بس۔ جب تک گلزاری لال زندہ رہا اسی مکان میں رہا اور مرتے دم تک 500 روپے میں گزارا کرتا رہا۔ گلزاری لال نندا حیرت انگیز کردار کا انسان تھا۔ سیالکوٹ پاکستان میں 4 جولائی 1898 میں پیدا ہوا اور 15 جنوری 1998 میں احمد آباد بھارت میں فوت ہو گیا۔ گلزاری لال نندا ایک بھارتی سیاستدان اور ماہر اقتصادیات تھے۔ گلزاری لال نندا کو مزدوروں کے مسائل سے خصوصی دلچسپی تھی۔ انہیں 1997 میں بھارت کا اعلیٰ ترین شہری اعزاز بھارت رتن سے نوازا گیا۔ 1966 میں جواہر لال نہرو اور 1964 میں لال بہادر شاستری کے وفات کے بعد مختصر مدت کے لیے بھارت کے وزیر اعظم بنائے گئے تھے۔
بنیادی طور پر FC کالج لاہور سے اقتصادیات کی تعلیم حاصل کرتا رہا۔ دراصل وہ اقتصادیات کا استاد تھا۔ گلزاری لال ممبئی اور احمد آباد کی یونیورسٹی میں پڑھتا رہا۔ سیاست میں آیا تو یونین منسٹر، وزیر خارجہ اور ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن بھی رہا۔ متعدد بعد لوک سبھا کا ممبر بھی منتخب ہوا۔ گلزاری لال کا فلسفہ تھا کہ زندگی بہت سادہ گزارنا چاہیے، کسی شان و شوکت کے بغیر انتہائی قلیل رقم میں خوش رہنا ہی اصل امتحان ہے۔ ویسے گلزاری لال سادگی بلکہ اثرت میں رہنے کی جو مثال قائم کر گیا، اس کے لیے حد درجہ مضبوط کردار کی ضرورت ہے۔ 99 سال کی عمر میں فوت ہوتے وقت اس کے پاس کسی قسم کی جائیداد، کوئی بینک بیلنس اور کوئی ذاتی گھر تک نہیں تھا۔ بس ایک عزت و احترام کا وہ خزانہ تھا جو امیر سے امیر لوگوں کے پاس بھی نہیں ہوتا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہندوستان میں سیاست میں حد درجہ کرپشن ہے، مگر اس کے باوجود ہمیں بارہا گلزاری لال جیسے کردار مل ہی جاتے ہیں۔ انڈیا میں کئی ایسے لوگ بلند سطح کے سیاستدان موجود ہیں جن کے احساس سے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ واقعہ سنتے وقت خیال رکھیے گا کہ یہ تاریخ کا ایک ورق ہے، اسے اپنے ہاں تلاش کرنے کی ہرگز کوشش نہ کیجیے۔ بس ان کی زندگی کا موجودہ دور کے سیاستدانوں سے موازنہ کریں اور اپنے اپنے پسندیدہ لیڈروں بلکہ خداؤں کو کسی بھی عیب سے مبرا یعنی بے داغ جانتے ہوئے ان کی پرستش جاری رکھیے۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔